تفسیر کبیر میں یہ واقعہ ہے، اور یہ بہت ہی مشہور واقعہ ہے، آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ جو اللہ کے نبی ہیں، ایک قبر کے قریب سے گزرے تو عذاب ہو رہا تھا اس قبر میں، اس قبر والے کے اوپر عذاب ہو رہا تھا۔ کچھ وقفہ کے بعد پھر گزرے تو ملاحظہ فرمایا کہ اس قبر والے اس قبر میں نور ہی نور ہے۔ پہلے جب آپ وہاں سے گزرے تو کیا دیکھا کہ اس قبر کے اوپر عذاب ہو رہا تھا، اور اب دوبارہ جب ادھر سے گزرے تو دیکھا کہ اس قبر میں نور ہی نور ہے، اور وہاں رحمت الہی کی بارش ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ علیہ السلام بہت حیران ہوئے اور بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ مجھے اس کا بھید بتایا جائے، مولا کریم مجھے اس کا بھید بتایا جائے کہ ابھی تو یہاں پر عذاب ہو رہا تھا اس قبر والے کے اوپر، اور اب اس میں تیری رحمت نازل ہو رہی ہے، اس کا کیا بھید ہے؟ ارشاد ہوا، اے عیسیٰ علیہ السلام، یہ شخص سخت گناہگار ہونے کے سبب عذاب میں گرفتار تھا، لیکن بوقت انتقال اس کی بیوی امید سے تھی، نہیں حاملہ تھی، اس کی بیوی کے پیٹ میں بچہ تھا۔ جب اس کا انتقال ہوا تھا تو اس کی بیوی کے پیٹ میں بچہ تھا، اس کے ہاں لڑکا پیدا ہوا، اور آج وہ لڑکا اس قابل ہو گیا ہے کہ اس کو مکتب بھیجا گیا، اور استاد کے سامنے اس نے آج بیٹھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی۔ سبحان اللہ۔ مجھے حیا آئی کہ میں اس شخص کو زمین کے اندر عذاب دوں کہ جس کا بچہ زمین کے اوپر میرا نام لے رہا ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں رحمان اور رحیم اللہ کے دو صفاتی نام ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے نبی عیسیٰ، یہ بندہ گناہ گار تھا، گناہ کی وجہ سے اس کی قبر میں اس کو عذاب دیا جا رہا تھا، لیکن جب اس کا انتقال ہوا تھا تو اس کی بیوی حاملہ تھی، اس کے پیٹ میں بچہ تھا، وہ بچہ پیدا ہوا اور آج اس قابل ہو گیا کہ اس کی ماں نے اس کو مکتب میں لے جا کر بیٹھایا، تو اس بچے نے اپنے استاد کے سامنے بیٹھ کر آج میرا نام بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ رہا ہے۔ میری رحمت یہ گوارا نہیں کرتی کہ اس کے باپ کو قبر میں عذاب دیا جائے، جس کا بیٹا زمین کے اوپر مجھے رحمان اور رحیم کہہ کر پکار رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ معلوم ہوا کہ ہم اپنے بچوں کو یہ ٹاٹا، پاپا اور دوسرے یہ سب الفاظ سکھانے کے بجائے شروع سے ہی جب اس کے منہ سے بولی نکلے تو پہلا لفظ اللہ بولنا سکھائیں، پھر محمد بولنا سکھائیں، نبیوں کے نام سکھائیں، صحابیوں کے نام بولنا سکھائیں، اللہ والوں کے نام بولنا سکھائیں، اچھے اچھے الفاظ بولنا سکھائیں۔ اس کا فائدہ آپ کو بھی ہوگا اور اس بچے کی زندگی پر بھی اس کا اثر پڑے گا۔ تو ہمیں اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالی بندوں کے اوپر اس وقت رحم فرماتا ہے جب اس کی اولاد اچھے کام کرتی ہے اور زمین پر رہ کر اس کے لیے دعا کرتی ہے، رب کو پکارتی ہے، تو اس کا صلہ ان بچوں، ان اولادوں کے ماں باپ کو قبر میں بھی عطا فرماتا ہے۔ اے خدائے مصطفیٰ، اے خدائے مصطفیٰ، میں تیری رحمتوں پہ قرباں، اے خدائے مصطفیٰ میں تیری رحمتوں پہ قرباں، ہو کرم سے میری، ہو کرم سے میری بخشش بطفیل شاہ جیلاں، ہو کرم سے میری بخشش بطفیل شاہ جیلاں۔ آمین ثم آمین۔